بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در صفت طاعت و عبادت، اطاعت و عبادت کی تعریف میں کثیرہ کے اقبال باشد غلام، تو یہ اطاعت اور عبادت دونوں مترادف الفاظ ہیں، قریب قریب معنی میں ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ انسان کی بعثت کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کثیرہ کے اقبال باشد غلام، بود میل خاطر بطاعت مدام۔ کثیرہ جو شخص کے اقبال کے معنی قسمت کے آتے ہیں، جس کو ہم نصیبہ سے تعبیر کرتے ہیں یا بخت سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور میل خاطر دل کا، خاطر کے معنی دل کے آتے ہیں، اور میل کے معنی رغبت، میل، اور مدام کے معنی ہمیشہ۔ کثیرہ کے اقبال باشد غلام، بخت جس شخص کا غلام ہو، نصیبہ جس شخص کا غلام ہو، بود میل خاطر بطاعت مدام، اس کی دل کی رغبت، میل خاطر دل کی رغبت، بطاعت مدام ہمیشہ اطاعت کی طرف ہوتی ہے، یعنی جو اچھی قسمت والا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نہ شاید سر از بندگی تافتن، کی دولت بطاعت تواں یافتن۔ نہ شاید کے معنی نہیں چاہیے، اور سر کے معنی سر، اور بندگی کے معنی عبادت، تافتن معنی پھیرنا، کہ دولت بطاعت تواں یافتن، تو دولت کے معنی یہاں سعادت کے ہیں، اور یافتن معنی پانا۔ نہ شاید سر از بندگی تافتن، سر عبادت سے نہیں پھیرنا چاہیے، کہ دولت بطاعت تواں یافتن، کہ سعادت، دولت کے ذمہ سعادت سے ہو رہا ہے، کہ دولت بطاعت تواں یافتن، کہ سعادت اطاعت سے پائی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ آدمی نیک بخت اللہ کی عبادت سے بنتا ہے۔ سعادت ز طاعت میسر شود، سعادت اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ سعادت ز طاعت میسر شود، سعادت اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ دل از نور طاعت منور شود، دل اطاعت کے نور سے منور ہوتا ہے۔ اگر بندی از بہر طاعت میاں، کہ شاید در دولت جاویداں۔ تو بندی یہ حاضر کا صیغہ ہے، کمر باندھے، اور میاں کے معنی کمر، اور بندی کے معنی باندھنا، اور بہر طاعت کے واسطے، اور کشایت کے معنی کھلنا، اور در کے معنی دروازہ، اور دولت کے معنی دولت، اور جاویدہ کے معنی ہمیشہ۔ تو کہہ رہے ہیں اگر بندی از بہر طاعت میاں، اگر تو طاعت کے لیے، از بہر طاعت کے لیے، اگر تو طاعت کے لیے بندی میاں کمر باندھ لے، کہ شاید در دولت جاویداں، تو ہمیشہ کی دولت کا دروازہ کھل جائے گا۔ در دولت جاویداں، ہمیشہ کی دولت کا دروازہ کہ شاید کھل جائے گا۔ ز طاعت نہ پیچد خرد منصر، تو کہ بالائے طاعت نہ باشد ہنر۔ پیچد پیچیدن سے ہے، اور پھیرنے کے معنی میں، اور خرد مند کے معنی عقل مند، اور ہنر کے معنی ہنر۔ ز طاعت نہ پیچد خرد منصر، عقل مند اطاعت سے سر نہیں پھیرتا، کہ بالائے طاعت نہ باشد ہنر، کہ اطاعت سے بہتر کوئی ہنر نہیں۔ بآب عبادت وضو تازہ دار، کہ فردا ز آتش شوی رستگار۔ تو آب عبادت کا پانی، اور فردہ کے معنی آئندہ کل، مراد قیامت کا دن ہے، اور آتش کے معنی آگ، اور رستگار دونوں پڑھ سکتے ہیں، اس کے معنی چھٹکارا۔ بآب عبادت وضو تازہ دار، عبادت کی پانی کے لیے، عبادت کی پانی سے، وضو تازہ دار، وضو کو تازہ رکھ۔ بآب عبادت وضو تازہ دار، عبادت کے پانی سے وضو تازہ رکھ، کہ فردا از آتش شوی رستگار، تاکہ تو کل آگ سے شوی رستگار، چھٹکارا پانے والا ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عبادت کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی آخرت میں عبادت کی وجہ سے نجات پا سکتا ہے۔ نماز از سر صدق بر پائیدار، کہ حاصل کنی دولت پائیدار۔ تو سر صدق کے معنی سچائی، اور سر صدق سچائی کے خیال سے، بر پائیدار قائم رکھ۔ تو حاصل کنی دولت پائیدار، تو پائیدار کے معنی مضبوط کے آتے ہیں۔ تو پہلے پائیدار کا ترجمہ کریں گے
قائم رکھنا اور دوسرے پائیدار کا ترجمہ کریں گے مضبوط کا۔ نماز السریح صدق پر پائیدار، نماز سچائی کے خیال سے قائم رکھ کہ حاصل کنی دولت پائیدار، تاکہ تو مضبوط دولت حاصل کر لے۔ زطاعت بود روشنائی جہاں کہ روشن ز خورشید باشد جہاں۔ کہہ رہے ہیں زطاعت اطاعت سے، بود روشنائی جہاں جان کی روشنی ہوتی ہے، یعنی اطاعت یہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرنا، یہ انسان کے اندر ایک روشنی اور ایک پاور پیدا کرتا ہے۔ زطاعت بود روشنائی جہاں اطاعت سے جان کی روشنی ہوتی ہے کہ روشن ز خورشید باشد جہاں، کیونکہ سورج سے دنیا روشن ہوتا ہے۔ پرستندہ آفرینندہ باش، در ایوان طاعت نشینندہ باش۔ پرستندہ پیدا کرنے والا، پرستندہ عبادت کرنا، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، پرستندہ عبادت کرنے والا، اور آفرینندہ پیدا کرنے والا، اور نشینندہ یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ بیٹھنے والا، اور ایمان کے معنی محل کی۔ تو کہہ رہا ہے پرستندہ آفرینندہ باش، عبادت کرنے والے، پیدا کرنے والے کا عبادت کرنے والا ہو۔ پرستندہ آفرینندہ باش، پیدا کرنے والے کا عبادت کرنے والا ہو۔ در ایوان طاعت نشینندہ باش، اطاعت کے محل میں، در ایوان طاعت اطاعت کے محل میں، نشینندہ باش بیٹھنے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے لیے اللہ کی بندگی کر۔ اگر حق پرستی کنی اختیار، در عقلی میں دولت شوی شہریار۔ اگر حق پرستی کنی اختیار، اگر تو حق پرستی کنی اختیار کرے، در عقلی میں دولت شوی شہریار، تو دولت کے ملک میں شوی شہریار بادشاہ ہو جائے۔ سر از جیب پرہیزگاری برآر، کہ جنت بود جائے پرہیزگار۔ تو کہہ رہے ہیں سر از جیب کے معنی گریبان کے آتے ہیں، اور پرہیزگاری کے معنی پرہیزگاری کے آتے ہیں، اور برار معنی باہر لانا۔ کہہ رہے ہیں سر از جیب پرہیزگاری برآر، سر پرہیزگاری کے گریبان سے باہر لا، کہ جنت بود جائے پرہیزگار، کیونکہ جنت پرہیزگار کی جگہ ہے۔ ز تقویٰ چراغی رواں برفروز، تقویٰ سے روح کا چراغ روشن کر۔ ز تقویٰ چراغی رواں برفروز، تو رواں کے معنی روح کے، ز تقویٰ چراغی رواں برفروز، تقویٰ سے روح کا چراغ روشن کر، کہ چوں نیک بختہ شبی نیک روز۔ تو چوں کے معنی جیسے، کہ چوں نیک بختہ، نیک بخت کی جمع نیک بختہ، کہ چوں نیک بختہ، تاکہ تو نیک بختوں کی طرح شبی نیک روز، اچھے دن والا ہو۔ کسی را کے اشرا باشد شعار، نہ ترسد ز آسیب روز شمار۔ تو شرع کے معنی شریعت کے آتے ہیں، اور شعار کے معنی آتے ہیں شعار کے نشان کے۔ کسی بھی قوم، قبیلے یا مذہب کی جو علامتی نشان ہوتی ہے اس کو شعار کہتے ہیں۔ جیسے شیعہ لوگ ہیں، کالا کپڑا پہننا ان کا شعار ہے، یعنی ان کی علامتی نشانی ہے۔ ہندو لوگ ہیں جو سادھو لوگ ہیں، وہ لوگ بھگوا رنگ پہنتے ہیں، تو وہ رنگ ان کا شعار ہے۔ اسلام کے لوگ یعنی ہرا جھنڈا، تو یہ ہمارا نشان ہے، شعار ہے۔ اور آصف کہتے ہیں مصیبت کو، اور اسی سے اگر کسی پر جنات وغیرہ کا اثر ہو جائے، تو اوپری اثر ہو جائے، تو اس کو بھی آصف کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ڈر ہوتا ہے۔ اور ترسد کے معنی ڈرنا، ترسیدن سے۔ اور روز شمار سے مراد قیامت کا دن ہے۔ کسی را کہ اشرع باشد شعار، جس شخص کے لیے شریعت سے نشان ہو، یعنی شریعت سے اس کا تعلق ہو، گہرا تعلق ہو۔ نہ ترسد ز آسیب روز شمار، وہ قیامت کے دن کی مصیبت سے نہیں ڈرتا۔ تو جو دنیا میں جتنی عبادت کرے گا، آخرت میں اس کا مرتبہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔